من کی مرادیں ہوں یا تڑپتی سسکیاں، سننے والا ضرور سنتا ہے۔ میں نے سسک کر کہا کہ یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا کہ اداس نہ ہو اور نہ ہی نا امید ہونا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو مایوس مت ہوں اور جلدی مت کریں، دینے والا ضرور دے گا۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ پھر جب یقین گہرا ہو، ایمان مضبوط ہو، انتظار طویل ہو تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور وہ صبر جو رب کی رضا سمجھ کر کیا جاتا ہے، وہ انتظار جو یقین رکھ کر کیا جاتا ہے، نفس کے خلاف جنگ جیت جاتی ہے، اللہ پر یقین کا سفر کامیاب ہوتا ہے، پھر سجدہ شکر بجا لایا جاتا ہے، اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھیے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا تو ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اسی لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے قبول کرنے والے ایمان کے بہترین درجے پر فائز ہوتے ہیں، ان کی چاہت پھر اللہ کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دل اللہ اپنی جانب پھیر لیتا ہے، اور جو صبر کے راستے پر مستقل چلتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور وہ بہترین اجر ہی پاتے ہیں۔ توکل سے مل جاتا ہے ناممکن بھی، اور وہ بھی جو نصیب میں نہ ہو، جہاں منزل دور ہو اور راستے کھٹن ہو، جہاں بے اعتباری ساتھ چل پڑے، جہاں مایوسی بار بار رک جانے کو کہیں، جہاں مشکلات آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں، تب رب کی طرف پلٹ جانا اور اس کا ساتھ مانگ کر سفر جاری رکھنا۔ بس تمہارے یقین کی بات ہو اور منزل خود دوڑ کر تمہارے قدموں میں آ پہنچے گی۔ پھر تم رب پر یقین رکھ کر اس کے معجزات کی حقیقت تک پہنچ کر اس بات کو سمجھ پاؤ گے کہ انسان کو اللہ اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے بعد بھی توکل کرتے ہو۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے تو رب کی مرضی ہمارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے، جو ہمیں ملنا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کن فایا کن، ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے، اور اسی لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت، قسمت، ہوائیں، بادل، بارشیں، کشش، قدرت، کائنات کی سازشیں، اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر ہمیں منزل تک کھینچ لاتا ہے، صرف رب کی مرضی پوری کرنے کے لیے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان چاہے جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کچھ پیدا کر دیے جاتے ہیں، ساری کائنات اس حیرے کار میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، رب کریم کی نظر میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ عطا ہوتی ہے۔ دعا تو سخت سے سخت گناہگار کی بھی قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا خلوص سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ چاہے ہم کتنے ہی خطا کار ہیں، وہ میرا رب مہربان ہے نا، وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ چاہے ہم ساری زندگی اس کی نافرمانی کریں، بس ایک دفعہ بھی اس کے سامنے خلوص سے آنسو بہا لیں تو وہ فوراً ہمیں
اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور وہ ہمیں ہماری غلطیوں، ہماری نافرمانیوں کا طعنہ بھی نہیں دیتا، تو پھر کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ مانگتے رہیں اور تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، مگر شاید بھول جاتے ہیں کہ مایوسی تو کفر ہے۔ پتہ ہے کہ میرا رب اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانی کر کے آہت جب لوٹیں، تھوڑی امید، تھوڑی شرمندگی، تھوڑے خلوص اور ڈھیر سارے آنسو لے کر اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تو میرا رب خود قرآن میں فرماتا ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ تو غفور ہے، بس خلوص اور یقین چاہیے۔ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ اللہ پر ایمان رکھنے سے زندگی کی آزمائشیں نہیں ختم ہوں گی، بلکہ اللہ پر ایمان رکھنے سے ہمارے اندر ان آزمائشوں سے لڑنے کی قوت پیدا ہوگی اور ہمارے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر ہم اپنے رب تک پہنچ جائیں گے۔ ہماری زندگی کا ایک یہی تو مقصد ہے کہ اللہ کو جاننا، اسے پہچاننا اور اسے کھوجنا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ هو السمیع العلیم، کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو، روتے ہو، سسکتے ہو اور تم اللہ سے اس وقت دعا بھی نہ کرو، اللہ پھر بھی تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو جب تم اللہ کو پکارو گے تب بھی نہیں سنے گا کیا؟ سورہ ملک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو آپ کی زبان پر آنے سے پہلے جان لیتا ہے، اس لیے جب آپ دعاؤں کو لفظوں کی شکل نہ دے سکیں تو بس اتنا یقین رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کے دل کو بھی سن لیا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور اللہ سے بہتر دلوں کو سننے والا اور دلوں کے اندر کی کیفیت کو سمجھنے والا اور کوئی نہیں۔ وہ آپ کی ساری دعائیں قبول کرے گا، وہ دعائیں بھی جو انکہی رہ گئی، جنہیں آپ کبھی الفاظ نہیں دے سکے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ تو جان لو کہ ٹوٹے ہوئے دل انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہوتے۔ وہ سب دیکھتا ہے جو انسان کے جسم باہر ہوتی ہیں اور جو جسم کے اندر ہوتی ہیں، اللہ ان سبھی کیفیت سے واقف ہے۔ اور خبردار جو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے بے خبر سمجھا، وہ باخبر ہے، سب سے زیادہ باخبر، ذرے ذرے کی خبر گیری کرنے والا، چپے چپے کا حساب رکھنے والا، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی ہے حکمت والا اور باخبر۔ جب تم حد درجہ مایوس ہو جاتے ہو اور تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں خود فرما رہے ہیں اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بنا دیتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے نواز بھی تو دیتا ہے، اور اگر کوئی داستان ادھوری رہ جاتی ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی تو لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا، اور جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ شاید تم واقف نہیں ہو کہ تمہارا رب
सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए ज़रियों को बना रहा है। तुम शुक्र करो अगर उसने तुम्हारी दुआ का अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बस इतना जान रखो कि ये खामोशी रब की तरफ से तुम्हारे ईमान की परख है। मोहब्बत का यकीन से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, कुन का यकीन, फ़ाया कुन का यकीन। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसे मेरा गुमान करोगे। गुमान यकीन से पैदा होता है और यकीन एक ही तरह का है। जब आप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो इस यकीन के साथ उठाते हैं कि ये मुझे चीज़ मिल जाएगी। इसलिए यकीन रखें कि जो दिल में है वो नसीब में भी लिख दिया जाएगा। दुआओं में बहुत ताकत होती है और जब तुम सच्चे दिल से मांगते हो तो वो मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज़्ज़त है और उसको हया आती है खाली हाथ वापस लौटाते हुए जब तुम उससे रहम मांगते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए रब, जब आपका कोई फर्मा बरदार बुलाता है तो आप उससे क्या कहते हैं? इरशाद हुआ कि मैं कहता हूँ कि लब्बैक। फिर उन्होंने पूछा कि जब जाहिद कहता है तब आप क्या फरमाते हैं? तो इरशाद हुआ कि मैं लब्बैक कहता हूँ। उन्होंने पूछा कि जब कोई रोज़ादार कहता है तो इरशाद हुआ कि मैं लब्बैक कहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब गुनाहगार कहता है तो इरशाद हुआ मैं कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ए मूसा, इनमें से हर एक अपने अपने अमल पर भरोसा करता है और गुनाहगार मेरी रहमत पर भरोसा करता है, और मैं उस बंदे को खाली और नाकाम नहीं रखता जो मुझ पर भरोसा करता है, क्योंकि मैंने कहा है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो उसे काफ़ी होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर रहमत भेजते हैं जो अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेते हैं, तो उनके लिए मेहनत और इंतज़ार करना आसान हो जाता है जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, भले उन्हें उस नेमत की उजरत फ़ौरन मिले या ना मिले, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनके रब ने उनकी मेहनत को देखा है और उनकी पुकार को सुना है, उनके इंतज़ार से वाकिफ़ है। वो जानते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें उनकी कोशिश का बेहतरीन और पूरा सिला दिया जाएगा, और एक दिन उनका रब उन्हें वो सब अता करेगा जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा इंतज़ार किया। वमा काना रब्बुका नसिया, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। आप किस कदर परेशानियों, रंजो आजमाइशों से गुज़र रहे हैं उन्हें कोई नहीं समझ सकता और ना ही कोई महसूस कर सकता है। ये दुनिया इंसानों से बरी है, हर किसी के अपने मसाइल हैं और अपनी तकलीफ़ हैं। गम आते हैं, तकलीफ़ भी आती है, लेकिन उनका मकसद वक्तन तब पूरा होगा जब आप अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ करेंगे और उसी को अपना मसीहा समझेंगे, उसी से फरियाद करेंगे, उसी से मदद की उम्मीद रखेंगे। तब आप जानेंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये क्यों कहा था कि मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह से ही करता हूँ। मैं नहीं जानती कि आप किन हालात से गुज़र रहे हैं, लेकिन अल्लाह जानता है और वो अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता कि बेशक हर मुश्किल के साथ एक आसानी भी है। शुक्र से इंसान का दिल कुशादा होता है, और जब इंसान हर छोटी सी छोटी नेमत और बड़ी सी बड़ी परेशानी में अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं भूलता तो उसकी ज़िंदगी ऐसी बरकतों से भरने लगती है जिनसे उसका दिल राज़ी हो जाए। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। आप उसकी रज़ा हासिल करने के लिए अपनी रज़ा कुर्बान कर दे तो वो आपकी रज़ा को ऐसे आपका मुकद्दर बना देगा कि आप गुमा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़रूर ही तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अगर ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूसी है तो सोचो, रब के सामने मायूस होकर जाओगे तो जब वो पूछेगा कि मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया तो क्या जवाब दोगे? मसाइल थका देते हैं, लोग जीना भी मुश्किल कर देते हैं, लेकिन याद रखें कि ये सब आर्जी है। तुम्हारी ज़िंदगी के काले बादल जल छट जाएंगे, सवेरा होगा, बस यकीन रखो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।